تاریخ انسانیت میں ایک دن آیا جب توحید کے لیے آگ بھڑکائی گئی۔ یہ واقعہ قرآن میں نبی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم آزمائش کے طور پر محفوظ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ان کی دعوت نے بت پرست معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ قوم صدیوں سے بتوں کو معبود مانتی آ رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال اٹھایا کہ یہ بت سننے اور مدد کرنے سے عاجز ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس سوال نے قوم کو شدید غصے میں مبتلا کیا۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں کا دشمن قرار دے دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سخت ترین سزا دی جائے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ سرداروں نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر واقعی طاقت رکھتے ہو۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی جس کی شدت غیر معمولی تھی۔ مفسرین کے مطابق آگ اتنی شدید تھی کہ قریب جانا ممکن نہ تھا۔ قرآن آگ کی تیاری کو قوم کی سازش کا حصہ قرار دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا گیا۔ یہ تفسیری ہے۔ انہیں آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ یہ واقعہ قدیم اقوام کے طریقوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن اس لمحے ابراہیم علیہ السلام کے کسی خوف یا گھبراہٹ کا ذکر نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکمل اعتماد کے ساتھ خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ ہی بہترین محافظ ہے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بدل دینے والا حکم دیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے آگ کو براہ راست حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ عظیم حکم سورہ الانبیاء میں واضح الفاظ میں موجود ہے۔ آگ نے فوراً اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت کی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان بالکل محفوظ رہے۔ قرآن کے مطابق نہ انہیں جلاوٹ پہنچی نہ کوئی نقصان ہوا۔ آگ جو تباہی کی علامت تھی حفاظت کا ذریعہ بن گئی۔ یہ واقعہ اللہ کی مطلق قدرت کا واضح ثبوت ہے۔ قوم کی تمام سازشیں اسی لمحے ناکام ہو گئیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے مکر کو پلٹ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جان بچا لی گئی اور حق غالب آ گیا۔ یہ واقعہ بت پرستی کے باطل ہونے کی کھلی دلیل بنا۔ انسانوں کی بنائی ہوئی آگ اللہ کے حکم سے بے اثر ہو گئی۔ اس واقعے میں کوئی افسانوی یا غیر حقیقی عنصر شامل نہیں۔ قرآن اسے مختصر مگر قطعی انداز میں بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی ایمان والوں کے لیے عظیم مثال بنی۔ انہوں نے کسی انسان یا مخلوق سے مدد طلب نہیں کی۔ ان کا سہارا صرف اللہ پر مکمل توکل تھا۔ قرآن توکل کو ایمان کی بنیادی علامت قرار دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ قربت کا ذریعہ بنی۔ قوم کی طاقت اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ثابت ہوئی۔ آگ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے حکم کی پابند نکلی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ انسانی قوانین یہاں اللہ کے حکم کے سامنے ختم ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جسم سلامت رہا مگر قوم کا غرور جل گیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں توحید کی فتح کی علامت بن گیا۔ قرآن اسے حق اور باطل کے فرق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دشمن
اپنے ہی منصوبے میں ذلیل ہوئے۔ یہ انجام ہر دور کے باطل کے لیے عبرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کی راہ میں مسلسل آزمائشوں سے بھری تھی۔ یہ واقعہ ان کے سفر نبوت کا اہم مرحلہ تھا۔ آگ کا واقعہ ان کی دعوت کو مزید مضبوط بنا گیا۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو حلیم اور ثابت قدم نبی کہا گیا۔ ان کی آزمائش نے ان کے مقام کو مزید بلند کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا کی۔ آگ میں حفاظت اللہ کے وعدے کی عملی مثال بنی۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی ناممکن کیوں نہ نظر آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہر مومن کے لیے حوصلہ بن جاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ حق پر ڈٹے رہنے کا انجام خیر ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بھروسہ عملی طور پر دکھایا۔ آگ کی تپش ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ اللہ کی مدد خاموش مگر مکمل انداز میں ظاہر ہوئی۔ یہ واقعہ زمانے کی قید سے آزاد سبق رکھتا ہے۔ ہر دور کا انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن اس واقعے کو بار بار دہرا کر اہمیت دیتا ہے تاکہ انسان اللہ کی قدرت کو نہ بھولے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام ایمان اور توحید کے ساتھ جڑا ہے۔ ان کی قربانی نے توحید کو نئی زندگی بخشی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آزمائش ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آگ ایک ذریعہ تھی، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ انسانوں کا منصوبہ ناکام ہوا، اللہ کا حکم غالب آیا۔ یہی اللہ کا دائمی قانون قرآن میں بیان ہوا ہے۔ حق وقتی طور پر دب سکتا ہے مگر مٹتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش نے یہ حقیقت واضح کر دی۔ اللہ کے دوست اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ یہ حفاظت کبھی نظر آتی ہے، کبھی پوشیدہ رہتی ہے۔ آگ کے اندر حفاظت سب کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ واقعہ ایمان کو تازہ کرنے والا پیغام رکھتا ہے۔ قرآن کا بیان کسی شک یا ابہام کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ ہر لفظ اللہ کی طرف سے محفوظ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا صبر قرآن کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے۔ انہوں نے حق کہنے سے کبھی پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ اس جرت کا صلہ اللہ نے معجزے کی صورت دیا۔ آگ نے جلانے کے بجائے سلامتی کا کردار ادا کیا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ممکن ہوا۔ انسان کا کام صرف اطاعت اور توکل ہے۔ نتیجہ ہمیشہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی حقیقت کو ثابت کرتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی طاقت اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ واقعہ ایمان کی تاریخ کا سنگ میل ہے۔ اس میں کسی انسانی اضافہ یا کمی کی اجازت نہیں۔ قرآن کا بیان مکمل اور حتمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے۔
اور ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ آگ کا واقعہ سزا نہیں بلکہ عزت کا ذریعہ بنا۔ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے سامنے سرخرو کیا۔ یہ سرخروئی ہمیشہ حق والوں کا مقدر ہوتی ہے، اگر وہ صبر اور یقین کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ایمان کو مضبوط بنیاد دیتی ہے۔ یہ بنیاد قرآن کی وحی پر قائم ہے، اسی لیے یہ واقعہ ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا اور آگ نے مان لیا۔ انسان کی طاقت وہاں ختم ہو گئی جہاں اللہ کا حکم نافذ ہوا۔ یہی توحید کا اصل مفہوم ہے کہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اسی مفہوم کی تصویر ہے۔ یہ تصویر آج بھی دلوں کو روشن کرتی ہے۔ قرآن اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھتا ہے تاکہ انسان بھول نہ جائے کہ مدد کہاں سے آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ قربت ایمان کا سب سے بڑا انعام ہے۔ آگ ہار گئی، ایمان جیت گیا۔ یہی اس عظیم قرآنی واقعے کا اصل پیغام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔